دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو فالس فلیگ ہے اٹ واز مچ ایکسپیکٹڈ فرام انڈیا. جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد جس طرح سے را ایکسپوز ہوئی وہاں پر، جعفر ایکسپریس میں جو لوگ واقعے کے بعد انڈر انویسٹیگیشن آئے، اس کے بعد جب را ایکسپوز ہوئی تو انڈیا کو اب اپنے چہرے کو سافٹ رکھنے کے لیے، اپنے امیج کو سافٹ رکھنے کے لیے، انڈیا کے لیے بہت یہ چیز بہت زیادہ متوقع تھی کہ انڈیا کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا جس میں وہ پاکستان کو دوبارہ سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ٹائم لائن کے ساتھ کہ کب کب کس طرح کیا ہوا، اور جب اس طرح شیڈیولنگ ہو ہر چیز کی کہ ہر چیز کا ٹائم مقرر ہو اور اس کے حساب سے ہو رہی ہو تو وہ اسکرپٹڈ ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان ہے نا، یہ بالی ووڈ زدہ ہے، یہ مکمل طور پہ بالی ووڈ کے شہر میں ہے. پورا ہندوستان جو ہے وہ بالی ووڈ فلموں کی طرح کام کر رہا ہے، ہر چیز اسکرپٹڈ ہے، ڈراماٹائزڈ ہے، ہر شخص وہاں رکار بنا گھوم رہا ہے. تو ہندوستان کو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بالی ووڈ اسٹائل میں کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، پلوامہ میں ہو چکا ہے، اڑی میں ہو چکا ہے. یہ سب کچھ ہندوستان کر پوری دنیا کی طرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے کوئی دہشت گرد ریاست ہے. حالانکہ کچھ عرصے کے بعد اسی طرح اڑی میں بھی، پلوامہ میں بھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہندوستان کا یہ پلان ایکسپوز ہوا اور ہندوستان اور مودی کی حکومت دنیا کے سامنے بالکل ایکسپوز ہو گئی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ایسے ہی ہونا ہے. اور یہ فالس فلیگ کیوں کیا گیا؟ فالس فلیگ اس لیے کیا گیا کیونکہ مودی کی جو حکومت ہے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہ مذہبی منافرت کی بنیاد سے کھڑی ہے. وہ ہندوؤں کو دوسرے مذاہب کے خلاف اٹھاتی ہے اور اس پہ حکومت کرتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس پہلگام کے بعد بھی ہندوستان کے اندر مذہبی بنیاد پر اختلافات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور جس کا اینڈ آف دا ڈے بینیفیشری نریندر مودی ہوگا. جی اچھا حسن، یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام کے اندر، یہ لائن آف کنٹرول، یہ جو اس وقت بارڈر ہے ٹیمپریری، انشاءاللہ یہ ایل او سی سے 400 کلومیٹر پر ہے، 400 کلومیٹر دور پہ یہ واقعہ ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ایل او سی سے 400 کلومیٹر دور پہلگام واقعہ ہے. اور انڈیا کے اندر 8 لاکھ ان کی سرونگ فورس موجود ہے کشمیر میں، خاص طور پر وہی میں بتا رہا ہوں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بظاہر باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بھی وہاں پہ چپے کے اوپر موجودگی ہے. اور یہ پہلگام جو ایریا ہے یہ مین ٹورسٹ ایریا ہے، ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. جو بات کہی جاتی ہے نا کہ انڈیا یہ اے جے کے اور خاص طور پر جو پورے کشمیر کا جو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، یہ پہلگام کو بولا جاتا ہے، جو اس وقت انڈین آکوپائڈ انڈیا کے پاس وہاں پہ موجود ہے. لہٰذا اپیرنٹلی اس کی سیکیورٹی بہت بہتر ہونی چاہیے. ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہلکا پھلکا بھی واقعہ ہو تو ظاہر ہے آپ کے اوپر جو ہے ایک انڈین گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو، لیکن پھر بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اور اس کے باوجود وہ اب ان کی دیکھیں دیدہ دلیری دیکھیں کہ، اور ان کی مطلب کہ کیا بندہ بولے کہ وہ فوراً سے پہلے وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ پاکستان نے کر دیا. تو اس کے اوپر چودھری غلام حسین صاحب ایک مزیدار وہ ایک محاورہ سناتے ہیں، وہ کل آئیں گے تو ان سے ہم سنیں گے. حسن، what is your first reaction to this entire episode؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا ایک دوبارہ وہی والا پلوامہ والا اس کو ایپیسوڈ کو ریپیٹ کرنے کے موڈ میں؟ وہ اگر ریپیٹ کریں گے تو پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ آپ کو یاد ہے کہ فائٹر جیٹ پر آ کر جو ان کے پائلٹس ابھینندن صاحب تھے وہ چپیڑے کھا کے پاکستانیوں سے گئے تھے اور پھر ان کو ریسکیو پاک فوج نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹی واز فینٹاسٹک کا جو ہے نا تاریخی جملہ بھی بولا تھا. تو خیر وہ تو ایک بات ہے، لیکن ابھی جو آپ نے کوشچن کیا کہ 8 لاکھ فوج موجود ہے اور یعنی مقبوضہ کشمیر کو اگر دیکھ لیں تو جو جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے 400 کلومیٹر لائن آف کنٹرول سے دور ہے. یہ تو 8 لاکھ فوج ہے پلس ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پر موجود ہیں. تو سوال تو بنیادی یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا؟ اس میڈیا کا جو ماؤتھ پیس ہے مودی کا اور را کا، وہ پہلا سوال تو کرے نا بھائی کہ یہ آپ کا اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے 400 کلومیٹر دور آئے، آ کر انہوں نے وہاں پر ان کو جو ہے وہ قتل کیا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر کے وہ چلے گئے. اتنا بڑا ایریا ہے، سرویلنس وہاں پر آپ نے رکھی ہوئی ہے، کوئی فوٹیج دکھا دیں،
कोई दहशतगर्द की तस्वीर दिखा दें, जो आपने जाली सी तस्वीर दिखाई है, वो बंदा लेटा हुआ है एक औरत के पास, ना कोई उसके ऊपर ब्लड स्टेन है ना कोई चीज है। तो बेसिकली इससे बड़ी क्या और जो है वो नाकामी हो सकती है इंटेलिजेंस की, इससे बड़ी क्या नाकामी हो सकती है उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की। वैसे जो द्विवेदी साहब हैं उनके आर्मी चीफ, वो शक्ल से नजर आते हैं कोई लूजर है कोई, तो फिर चीफ लूजर है तो फिर फौज भी लूजर है, और उसको जवाब हमने दे चुके हैं। इस अभी हालिया 2019 में जब हमारा उनसे पंजा आजमाई हुई थी, तो फिर उनको हमने ऐसा जवाब दिया था कि तबीयत हरी भरी हो गई थी हिंदुस्तान की, बट अगेन हम अमन पसंद कौम है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ताकत का तवाजुन खत्ते में बरकरार रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। बॉल इस वक्त नरेंद्र मोदी की कोर्ट में है। दानिशमंदी का सबूत दें और संजीदगी से समझें कि आप पाकिस्तान का नुकसान कम और अपना नुकसान ज्यादा करेंगे। पाकिस्तान कोई वो मीठी गोली नहीं जिसको वो निकल जाए। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरहदों की, अपने अवाम की और अपनी चप्पे चप्पे की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। बट देन अगेन पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का, और जो टेररिज्म एक्टिविटी जो वहां पर हुई है कीमती जानों के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट लेवल के ऊपर इसको कंडेम किया गया है। पाकिस्तान स्टेट लेवल के ऊपर जो है इस चीज को जो है वो कभी अप्रिशिएट नहीं करता, इसको कंडेम करता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। तो नाकामी आपकी अपनी और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाएं, ऐसे नहीं हो सकता। या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने खुद किया है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, तो जो भी उनके इल्जाम हैं चीजें सामने आएंगी। और जिस तरह पहले आप देखें समझौता एक्सप्रेस वाला जो चीज थी, जो ड्रामा था धमाके वाला, वो सारा एक्सपोज हुआ कि उनके अपने एक्सट्रीमिस्ट सामने आए थे। बिल्कुल, तो ये वही चीजें हैं। डॉक्टर तारीख मत दोहराएं, आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।